دوزخ سے بچا لینا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی شرفنا بافتخار عید المیلاد، والصلاة والسلام علی قرۃ العین والفؤاد وعلی آلہ وصحبہ الی یوم القرار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ شمع رسالت کے پروانوں، جمال مصطفیٰ کے دیوانوں، حسن مصطفیٰ کے شیدائیوں، عشق مصطفیٰ کے علمبرداروں، زلف مصطفیٰ کے اسیروں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں۔ آقا کے عشاق نے دکانوں کو سجایا ہے، ریڑیوں کو سجایا ہے، دلوں کو سجایا ہے، جسموں کو سجایا ہے، اور اس عقیدے میں کتنی حقانیت ہے کہ ہمارے آقا و مولا مدنی تاجدار حبیب کردگار کو اللہ رب العزت نے بعد از وصال حیات کا ایسا تاج پہنایا ہے کہ آپ اس وقت سبز گنبد میں یوں جلوہ گر ہیں کہ عشاق کی سارے محبت بھرے اہتمام کو دیکھ بھی رہے ہیں، درود و سلام کو سن بھی رہے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اپنے سبز گنبد میں جلوہ گر ہو کے غلاموں کے اہتمام کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور درود و سلام کے گجرے وصول بھی فرما رہے ہیں۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آقا کی روح نے پرواز کی، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، قبر انور میں اتارنے سے پہلے درود و سلام کی صورت میں جنازہ پڑھا گیا، قبر انور میں اتار دیا گیا۔ اب قبر میں کیا معاملہ ہے؟ آقا کی شان تو بہت بلند ہے، نبی کی شان تو بہت بلند ہے، شہید کی شان تو بہت بلند ہے، ولی کی شان تو بہت بلند ہے، عام مومن کی شان تو بہت بلند ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ کافر بھی قبر میں جا کے بالکل ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے جسم کے ساتھ بھی روح کا تعلق ہوتا ہے، اسے ادراک بھی ہوتا ہے، شعور بھی ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے، عذاب کا مزہ بھی چکھتا ہے۔ مقام غور ہے کہ جب کافر بھی قبر میں بالکل ختم نہیں ہو جاتا تو کیا حال ہوگا مومن کا، پھر کیا حال ہوگا شہید کا، پھر کیا مقام ہوگا ولی کا، پھر کیا مقام ہوگا نبی کا، پھر کیا حال ہوگا آمنہ کے لال کا۔ بخاری، ترمذی اور مشکات تینوں کی روایت کے مطابق مردے کو قبر میں اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ منکر نکیر سوال کرتے ہیں، مر ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ ہر عام سے عام، جاہل سے جاہل آدمی کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ تو جب یہ تین سوال قبر میں ہیں تو ماننا پڑے گا کہ قبر میں زندگی ہے۔ کافر کو تین سوالوں میں لاجواب ہونے پر
قبر اس کی دوزخ کا گڑھا بنا دی جاتی ہے، مومن کو جواب دینے پر قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے۔ اور اگر قرآن سے پوچھتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کی بات قرآن کرتا ہے، وَمِمَّا خَطِيَّاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب اپنی تفسیر جواہر القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت عذاب قبر پر اہل سنت کی محکم دلیل ہے۔ اگر مومن کی بات پوچھنا چاہتے ہو تو اٹھائیے قرآن، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ اس آیت کے ماتات بخاری شریف اٹھائیے، میرے آقا اذا عقد المؤمن فی قبرہ اوتیا فشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اور اس آیت اور حدیث کے تحت مولوی مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی اور مولوی غلام اللہ خان صاحب کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ بندہ مومن کو اللہ قبر میں کلمے کی برکت سے ثابت قدم رکھتا ہے۔ پھر اٹھائیے ترمذی شریف، صحیح حدیث موجود ہے کہ ضرب بعض اصحاب النبی خباہ علی القبر وهو لا يحسب انه قبر انسان فاذا فيه انسان يقرأ سورۃ تبارک الذی حتی ختمها، کہ میرے آقا کے صحابہ نے جنگل میں ایک خیمہ لگایا، انہوں نے دیکھا کہ نیچے سے سورۃ تبارک الذی پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب میرے آقا کی خدمت میں آ کے عرض کی، حضور ہم نے جنگل میں خیمہ لگایا، نیچے سے پوری سورۃ تبارک الذی کوئی مرد مومن پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ہی منجیتن ہی مانعتن، فرمایا یہ ایسی سورت ہے جو اس کے ساتھ لو لگا لیتا ہے وہ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتی ہے۔ تو مقام غور ہے، اگر غلام مصطفیٰ قبر میں سورۃ تبارک الذی پڑھ سکتا ہے تو مجھے بتائیے آمنہ کے لال کی زندگی قبر میں کس مقام کی ہوگی؟ تو پھر ہم پوچھتے ہیں مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان سے، فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر آئیے آپ کو دربار مصطفیٰ میں لیے چلتا ہوں۔ میرے آقا کا دور ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہے، میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں کیسے بیٹھے تھے؟ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہوتا ہے۔ اور اگر پوچھنا ہو آقا کیسے بیٹھے تھے تو پوچھئے جبریل امین سے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل ذرا یہ بتا اس کائنات ارضی و سماوی میں سب سے بڑھ کے حسین کس کو پایا ہے؟ جبریل کہتا قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم اجد افضل من محمدی، یا رسول اللہ میں نے زمین کے شرق بھی دیکھے ہیں غرب بھی دیکھے ہیں پر تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ پھر خوشاب کے شاعر نے ترجمہ کیا صوفی صاحب کہ نقاب مکھتیں لہا کے ڈٹھے میں رج کے ڈٹھے نجھا کے ڈٹھے، نقاب مکھتیں لہا کے ڈٹھے میں رج کے ڈٹھے نجھا کے ڈٹھے، او ایڈا سونے مثال کا ہی نہیں رب بھی نیڑے وہاں کے ڈٹھے۔ میرے آقا کی محفل سجی ہے، ایک روایت کے مطابق ابو بکر عمر میں اختلاف ہوا، آواز میرے آقا کی آواز سے بلند ہو گئی۔ میرے رب نے فرمایا جبریل جا میرے یار کو وہی سنا دے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ فرمایا صحابہ کی جماعت میرا یار کلام کر رہا ہو، تم میں سے کسی کی آواز میرے یار کی آواز پہ بلند ہو گئی میں زندگی کے سارے عمل برباد کر دوں گا۔ پھر میرے پیر خواجہ فخر الدین سیالوی آئے، فرماتے ہیں باب جبریل کے سائے میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے سائے میں ذرا دھیرے سے، فخر یہ کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا، اپنی پلکوں
قدموں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ اب توجہ ہو، یہ بات میرے آقا کے دور کی تھی، حکم تھا کہ آقا کی آواز سے آواز بلند رہو۔ اہل سنت اور گرد و نواح کے غیور سنیو، آج سعودی عربیہ میں نجدی حکومت ہے، لیکن اہل سنت کے عقیدہ کی سچائی دیکھو، آج بھی مسجد نبوی میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، آج بھی اس کا حکم باقی ہے۔ تو مسجد میں آنے والوں یہ نہ سمجھنا نبی مر گیا ہے، نبی اپنی مزار میں اب بھی زندہ ہے، آواز اب بھی بلند کرنی منع ہے۔ اور پھر تفسیر البیان اٹھاؤ، مسجد نبوی میں آج آواز بلند کرنی کیوں منع ہے؟ فرماتے کرہا رفع الصوت، آج بھی آواز بلند کرنی مکروہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا لأنہ علیہ السلام حی فی قبرہ، کیونکہ ہمارے آقا مولا اپنی مزار انور میں زندہ ہیں۔ پھر اٹھائیے بخاری، عمر فاروق کا دور ہے، دو آدمی مسجد نبوی میں بیٹھ کے آواز بلند کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے سعد بن یزید کو کنکری مار کے بلایا، آئے، فرمایا ان دو آدمیوں کو بلاؤ۔ آدمی آ گیا، آپ نے فرمایا اترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، تم کملی والے آقا کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہم طائف سے آئے ہیں۔ فرمایا اگر مدینہ کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں کوڑے مرواتا، کیونکہ میرے آقا اپنی مزار میں زندہ موجود ہے۔ اور پھر زرقانی اٹھائیے کہ میرے آقا کے سبز گنبد کے ارد گرد اگر کوئی شخص اپنے گھر میں کیل ٹھوکتا، ام المومنین عائشہ الصدیقہ آدمی بھیجتی کہ لا توزو رسول اللہ فی قبرہ، وہ اپنے گھر میں کیل ٹھوکنے والوں میرے آقا محمد عربی کو قبر میں تکلیف نہ دو۔ تو عائشہ صدیقہ دنیا کو بتانا چاہتی ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پھر اٹھائیے قرآن، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو۔ میں نے کہا یا اللہ یہ محض احترام کے لیے ہے، فرمایا نہیں، فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، احترام کے لیے نہیں بلکہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ امام ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ جب شہید نسِ قرآن سے زندہ ہے تو نبی کی شان تو شہید سے زیادہ ہے، نبی تو بطریق اولا قبر میں زندہ موجود ہے۔ تو پھر جب شہید زندہ ہے تو نبی کی شان نبی سے زیادہ ہے، پھر مجھے کہنے دیجئے جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے مدینہ میں نبی کی۔ اور اگر تم کہو کہ شہادت ملی، ہاں شہادت بھی ملی میرے آقا کو۔ اٹھائیے بخاری شریف، آپ نے فرمایا یا عائشہ تو وقت وصال میرے آقا کا فرمان کیا ہے، ما زالو اجدو المطعام الذی اکلت بخیبر فہذا اوان وجدت انقطاع بحری من ذلک الصنف۔ غزوہ خیبر کے موقع پر یہودی عورت نے میرے آقا کو زہر دیا گوشت میں ملا کے۔ صوفی صاحب عظمت مصطفیٰ دیکھو، بکری کا گوشت تھا اس میں اس نے زہر ملا دیا، میرے آقا نے بوٹی منہ میں رکھی، حلق سے تھوڑا سا اثر نیچے گیا، بوٹی خود بول اٹھی کہ یا رسول اللہ مجھ میں زہر ہے۔ تو میرے رب نے اس اثر کو باقی رکھا۔ وقت وصال میرے آقا نے فرمایا عائشہ غزوہ خیبر کے موقع پر میں نے جو زہر کھایا تھا اس کا اثر آج محسوس کر رہا ہوں۔ اور مستدرک حاکم میں عبداللہ بن مسعود کا قول موجود ہے، فرماتے ہیں لِأَنْ أَحْلِفَ قِسًا أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قُتِلَ قتلا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً أَنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں 9 بار قسم کھا سکتا ہوں کہ محمد عربی شہید ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں 1 بار نہیں 9 بار قسم کھا سکتا ہوں کہ محمد عربی شہید ہیں۔
تو جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے مدینہ میں نبی کی۔ پھر اٹھائیے قرآن۔ بھائی نعرے ایسے ڈھیلے ڈھالے، پنجابی میں کہتے ہیں گندے رومن ڈالو چپ چنگی۔ بھائی نعرہ میں ڈھیلے نعروں کا قائل نہیں، نعرہ اس جذبے سے لگاؤ، نعرہ اس بلبلے سے لگاؤ، نعرہ اس تنتنے سے لگاؤ، نعرہ اس جوش سے لگاؤ کہ فضاؤں کی وسعتوں کو چیرتا ہوا سبز گنبد کی جالیوں کو چوم لے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ بندیال یا بریلی یا فیصل آباد میں نہیں بنایا گیا، یہ مدینہ میں بنایا گیا ہے اور آقا کی اس پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ فرمایا بس قرآن اٹھائیے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ تفسیر خازن اٹھا، تفسیر معلم التنزیل اٹھا، تفسیر رول مانی اٹھا، تفسیر کبیر اٹھا، تفسیر ابن جریر اٹھا، تفسیر عثمانی اٹھا، تفسیر فتح القدیر اٹھا، کہ معراج کی رات 1,24,000 انبیاء جب آ گئے، توجہ ہو، پھر منظر کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، جہاں سٹیٹ سیکرٹری برادم ڈاکٹر نوار الحق ہوتے ہیں یا صوفی بشیر ہوتے ہیں، پتہ ہے وہاں سٹیٹ سیکرٹری کون تھا؟ جبریل امین تھا۔ ہائے صوفی صاحب، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب میرے آقا آئے ہوں گے تو جبریل نے ضرور کہا ہوگا دل مضطر تیرے نالوں کا جواب آیا ہے، دل مضطر تیرے نالوں کا جواب آیا ہے، بے نقاب آج کوئی حسن معاب آیا ہے، کتنی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، بے رونق تھی، آپ آئے ہیں تو محفل پہ شباب آیا ہے۔ حضور آ گئے، توجہ ہو، فاذن جبریل وقام فقال یا محمد تقدم فصلی لہم۔ میرے آقا آئے، 1,24,000 انبیاء کا اجتماع ہے، سب انبیاء کو دیکھ کے جبریل نے کہا ہوگا سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں آ گئے۔ آقا آ گئے، جبریل نے اذان دی، اقامت کہی، عرض کی حضور مصلی امامت پہ آپ آئیے، جماعت کرائیے۔ فلما فرغا، میرے آقا جب فارغ ہوئے، جبریل نے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ یا رسول اللہ 1,24,000 انبیاء جمع ہیں، ان سے سوال کیجئے، الہ العالمین فرماتا ہے سوال کریں۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، رسولوں سے سوال کرو۔ قائد آباد اور گرد و نواح کے غیور سنیو، اگر نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں تو مسجد اقصی میں نماز کس نے پڑھی ہے، اور میرے آقا نے سوال کس سے کیا ہے؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے آقا نے فرمایا لستو شاکن لا اسالو لستو شاکن فیے، جبریل مجھے شک نہیں ہے اس لیے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اٹھائیے قرآن، فرمایا فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، ترجمہ اٹھا مفتی محمد شفیع کا معارف القرآن، ترجمہ اٹھا ادریس کاندھلوی کا معارف القرآن، ترجمہ اٹھا شبیر احمد عثمانی دیوبندی کا، تفسیر اٹھا کبیر، تفسیر اٹھا رول معانی، تفسیر اٹھا ابن کثیر، تفسیر اٹھا خازن، جو تفسیر تیرا دل چاہے اٹھا، کہ رب نے فرمایا پیارے معراج کی رات جو تیری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی اس میں شک کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر حدیث پوچھنا چاہتا ہے، حدیث ہے مسلم میں، میرے آقا نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسرج بی فہو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور صوفی صاحب اہل دل یہ بھی کہتے ہیں
کہ صلی جو صلی کا ایک معنی نماز پڑھنا بھی ہے، ایک معنی درود پڑھنا بھی ہے۔ اہل دل یہ کہتے ہیں کہ میں موسیٰ کی قبر سے گزرا، وہ قبر میں کھڑے ہو کے مجھ پر درود پڑھ رہے تھے۔ شاید کوئی کہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں درود کیسے پڑھ سکتے ہیں، تو مولوی اشرف علی تھانوی کی نشر و طیب اٹھا لے۔ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں جب آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، قربت کا ارادہ کیا، میرے رب نے فرمایا ٹھہر، حق مار ادا کر۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ حق مار تجھے کیا دوں؟ فرمایا ہمیں ڈالر، پاؤنڈ، ٹکے، ریال نہیں چاہیے، میرے آخر الزمان نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھ دے، تیرا حق مار ادا ہو گیا ہے۔ جو آدم علیہ السلام سے رب درود پڑھا سکتا ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ سے بھی قبر میں درود پڑھا سکتا ہے۔ تیری ذات پر اے حسین دو عالم، خدا کا خدا کی قسم روز پہ ہم درود آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے، درود آ رہا ہے۔ توجہ ہو، مسند ابو جعلہ اٹھائیے، مسند بزاز اٹھائیے، بہقی اٹھائیے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، صرف ہمارے آقا نہیں، سارے نبی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی شعر پہ توجہ فرمائیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ توجہ ہو عقیدہ اہل سنت، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے، روح تو سب کی زندہ ہے، ان کا جسم پر نور بھی نورانی ہے۔ پھر توجہ فرمائیں، آج ہمارے سجن بھی ام المومنین امی عائشہ کانفرنس منعقد کرتے ہیں، ذرا امی کا عقیدہ سن۔ کتاب کون سی؟ مشکات۔ فرماتی کنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی واضع صوبی فلما دفن عمر معهم فواللہ ما دخلتہ الا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔ فرماتی ہیں میں کملی والے آقا کے حجرہ میں بغیر پردے کے چلی جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے وصال کے بعد بغیر پردے کے حجرہ انور میں جاتی تھی، اور میں کہتی تھی ایک میرا خامند ہے، ایک میرا والد ہے۔ فرماتی ہیں جب عمر دفن ہوئے تو میں بغیر پردے کی نہیں جاتی، مجھے عمر سے حیا آتی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، ام المومنین عائشہ الصدیقہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی شان تو بلند ہے، قبر میں ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر فاروق بھی زندہ ہے۔ اور پھر تمہیں بتاؤں صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لبتو زنا ایمان ابی بکر ما ایمان امتی لراجہا۔ فرمایا ترازو کے دو پلڑے ہوں، ایک میں میرے ابو بکر کا ایمان، ایک میں ساری امت کا ایمان ہو، پھر بھی ابو بکر کے ایمان والا پلڑا جھک جائے گا۔ ابو بکر کا عقیدہ پتہ ہے؟ وقت وصال آیا، فرمایا تفسیر کبیر میں ہے، مسلم فریقین تفسیر۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا صحابہ کی جماعت میری وصیت سن لو، جب میں مر جاؤں غسل دے کے کفن دے کے میرا جنازہ اٹھا کے سبز گنبد کے دروازے پہ رکھ دینا، اور عرض کرنا حضور غلام حاضر ہے، اجازت ملی تو اندر دفن کرنا ورنہ باہر دفن کرنا۔ اب جنازہ اٹھانے والے صوفی بشیر نہیں، جنازہ اٹھانے والے فاروق اعظم ہیں، علی شیر خدا ہے، عثمان غنی ہے، صحابہ کی جماعت ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا ہے، صحابہ نے جنازہ اٹھایا، مدینے کی گلیوں سے گھمایا۔ اور وہ شعر کیا ہے انوار صاحب کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلی ہے ذرا گھوم کے نکلے۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلی ہے ذرا گھوم کے نکلے۔ پھر وہ شعر پڑھتے ہیں نا نعت خان کہ تسی میرا جنازہ میرے دوستو لے کے لنگڑا مدینے دے بازار چوں۔ خوش بخت ہے وہ آدمی جس کا جنازہ اٹھا کے سبز گنبد کے دروازے پہ رکھ دیا گیا۔
دروازہ بند تھا، قبر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، اور یار کو یار سے ملا دو، جو میرے سفر کا ساتھی ہے، حضر کا ساتھی ہے، آج قبر کا ساتھی بھی بنا دو۔ پھر توجہ فرمائیے، مشکات اٹھائیے، جب یزید نے مدینہ پر حملہ کیا 3 دن اندھیرا چھا گیا، مدینہ میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں سبز گنبد میں جا کے چھپ گیا، اتنا اندھیرا تھا کہ نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ حدیث مشکات کی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ صَلَاةٍ إِلَّا بِهَمْهَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں آذان تو مسجد نبوی میں ہوتی نہ تھی، میں آقا کی مزار سے آواز سن کے نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ حدیث مشکات کی، میں آقا کی مزار سے آواز سن کے نماز کو پڑھ لیا کرتا تھا 3 دن۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر اٹھائیے قرآن، فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، میرے آقا کا دور آیا، میرے آقا نے فرمایا یا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کی امت نے بچھڑے کی پرستش کی، توبہ کرنی چاہیے انہوں نے، تو نے موسیٰ کلیم اللہ سے کہا کہ تلواریں لے کر قتل کریں۔ جب 12,000 مارے گئے ان کی توبہ قبول ہوئی، میرے آقا نے عرض کی یا اللہ میری گنہگار امت کی توبہ کیا ہے؟ توجہ ہو، میرے رب نے فرمایا پیارے وہ امت تھی موسیٰ کلیم اللہ کی، یہ امت ہے محمد حبیب اللہ کی۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو میری رضا چاہتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا خود خدا چاہتا ہے۔ تو بھی ہمیں پیارا ہے، تیری گنہگار امت بھی ہمیں پیاری ہے۔ فرمایا توبہ کا طریقہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پیارے لغزش میری کریں، گناہ میرا کریں، نافرمانی میری کریں، توبہ ان کی قبول ہوگی تیرے در پر۔ جَاءُوكَ، تیرے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، محبوب تیرے در پہ آئیں، معافی مانگیں، تو سفارش کرے، ہم توبہ قبول کر لیں۔ ہائے، پھر میں چشتی صابری ذوق رکھتا ہوں، اشعار بھی میرا ذوق ہے۔ شاعر نے کہا میں ترجمہ کروں قرآن کا، میں نے کہا بول۔ اس نے کہا مجرم ہو تو منہ اشک سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشک سے دھوتے ہوئے آؤ، اللہ کے دربار میں روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، آؤ تو در یار سے ہوتے ہوئے آؤ۔ دوسرے شاعر نے کہا میں ترجمہ کرتا ہوں، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، گناہگار کی نظریں ہے سرکار کی جانب، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ اب قرآن کی یہ آیت قرآن سے نکال دیں گے، قید آباد اور گرد و نواح کے غیور سنیے، بتاؤ قرآن قیامت تک کے لیے ہے یا حضور کے دور کے لیے ہے؟ قرآن کے احکام قیامت تک کے لیے ہیں کہ جب بھی کوئی ظلم کر بیٹھے میرے یار کے در پہ آ جائے۔ کوئی مائی کا لال کہے نہیں یہ آیت حضور کے دور کے لیے، پڑھے قرآن کی آیت جس میں اس آیت کی نسخ ہوتی ہے، اس آیت کی ناسخ پڑھ، مخصص پڑھ، کوئی آیت ایسی نہیں جو اس کے حکم کو محدود کر دے۔ اور اگر چاہتا ہے تو میں تجھے حدیث سنا دیتا ہوں کہ میرے آقا کے وصال کے بعد صحابہ در اقدس پہ آئے ہیں۔ حدیث کس میں ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں ہے، تفسیر مدارک میں ہے، تفسیر قرطبی میں ہے، نشر الطیب میں ہے، مولوی محمد شافعی کی معارف القرآن میں۔ ویسے تجھے بخار آ جائے تو میرے پاس کوئی علاج نہیں، تیرے گھر کے حوالے دے رہا ہوں، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ ہے میرا رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان ہے میری بات ان کی۔ عربی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا،
میرے آقا کے وصال کے 3 دن بعد قبر انور پہ آ گیا، آ کے کہتا ہاں انا حاضر بجنابک عند قبرک مستغفرا من ذنبی، یا رسول اللہ میں نفس پہ ظلم کر بیٹھا، رب نے تیرا در دکھایا ہے، میں تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ سوئی صاحب شعر ملاحظہ فرمائیں، شاعر نے کہا میں ترجمہ کرتا ہوں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں، وہ عربی کیا کہتا ہے زبان حال سے عربی کا ترجمہ، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، ہم تو صدقہ حبیب خدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، ہم تو صدقہ حبیب خدا مانگ رہے ہیں۔ یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ قبر سے آواز آئی غفر اللہ کا من ذنبے کا، او میری مزار پہ آنے والے جو اللہ نے تیرے گناہ کو بخش دیا ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، فتح الباری اٹھائیں، مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیں، فتح الباری، مصنف ابن ابی شیبہ اور ابن کثیر تینوں اٹھا لیں۔ میرے آقا کا دور گزر گیا، ابو بکر صدیق کا دور گزر گیا، عمر فاروق کا دور آ گیا، کات پڑ گیا، بلال بن حارث مزنی آ گئے میرے آقا کی مزار پہ، عرض کرتے ہیں حضور بارش نہیں ہوتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، صحابی رسول کو جب مشکل پڑتی ہے کہاں جاتا ہے؟ در مصطفیٰ پہ آتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ کعبے کا پردے پکڑ کے مانگی جا سکتی ہے، پتہ ہے آب زمزم پی کے بھی مانگی جا سکتی ہے، پتہ ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے، مجھے تو یوں لگتا ہے صحابہ کا عقیدہ بھی سنیوں والا ہے، اللہ سے جو کچھ مانگنا ہو در مصطفیٰ پہ آ جائے۔ مفتی مسعود صاحب توجہ فرمائیں، صحابی آ گیا، کہتا استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، عاشق کی روح تڑپی، کہتا ہے تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی، تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی۔ کبھی میں جو لڑکھڑایا، کبھی میں جو ڈگمگایا، کبھی میں جو لڑکھڑایا، کبھی میں جو ڈگمگایا، تیری مستی نظر ہی میرے تھامنے کو آئی۔ سویا صحابی حارث بن مزنی، بلال بن حارث مزنی، خواب میں میرے آقا آ گئے، فرمایا اذهب الى عمر فاخبره فانهم سيسقون، بلال جا عمر کو بتا دے دعا میں تیری قبول کرا دی ہے، بارش ان قریب ہو جائے گی۔ اور پھر آج ہم صلاۃ و سلام کے نذرانے بھیج رہے ہیں نا، اٹھائیے حدیث کی کتاب سیاستہ میں شامل ابو داؤد، توجہ ہو، آج موضوع حیات النبی ہے، کیوں قید آباد اور گرد و نواح کے غیور سنیو، جو میلاد کی محفل سجا رہے ہیں آقا مدینہ سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام، فرمایا میرا جو بھی عاشق مجھ پر سلام بھیجے گا میری روح کو اللہ متوجہ کر دے گا، میں آپ اس کا جواب دوں گا۔ میرا کوئی بھی عاشق جو مجھ پر سلام بھیجے میری روح اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر اس کی طرف متوجہ اللہ کر دیتا ہے، میں آپ جواب دے دیتا ہوں۔ ہے شعر صوفی صاحب ملاحظہ ہو، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، حدیث کا ترجمہ ہے بالکل، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو؟ کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو؟ اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث ہے ابن ماجہ میں، میرے آقا نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فانہ مشہود تشہد الملائکہ، فرمایا جمعے والے دن مجھ پر درود کثرت سے بھیجا کرو، فرشتے آتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ، فرمایا جو بھی مجھ پر سلام بھیجے، درود بھیجے،
جب تک درود بھیجتا رہتا ہے میں مصطفیٰ سنتا رہتا ہوں. صحابی نے عرض کی قال وبعد الموت، یا رسول اللہ زندگی میں تو سنیں گے، زندگی کے بعد؟ فرمایا وبعد الموت ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کو جسموں کو کھائے. فرمایا نبی اللہ کا قبر میں زندہ ہوتا ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے. پھر تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں نسائی سے، سیاستہ میں شامل کتاب ہے. ان للہ ملائکتہ سیاحین یبلغونی من امتی السلام. فرمایا اس شاخ کا درود میں خود بھی سنتا ہوں. اللہ نے فرشتے سیاح بنا رکھے ہیں، جہاں بھی کوئی درود پڑھتا ہے فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. پہنچانے کا یہ مطلب نہیں کہ خود سنتے نہیں، یہ تعظیم، احترام، اکرام کا تقاضا ہے. جو محبت والے پڑھتے ہیں آقا ڈائریکٹ سنتے ہیں، جو بغیر محبت کے پڑھتے ہیں فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور پھر ذرا سجنوں کا حوالہ بھی دے دیں تو مزہ آئے رہے گا. تبلیغی نصاب جو تبلیغی جماعت اٹھائے پھرتی ہے اس کا فضائل درود اٹھا لیں. عقیدہ ہمارا کتابیں تمہاری. وہ لکھتا ہے کہ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں حج پر گیا، وہاں میں نے دیکھا ایک آدمی لبیک اللہم لبیک کی جگہ درود پڑھ رہا تھا. میں نے کہا حاجی یہاں تو لبیک اللہم لبیک کا مقام ہے، درود پڑھ رہا ہے. اس نے کہا ہمیں تو جو کچھ درود نے دیا ہے لبیک نے نہیں دیا. میں نے پوچھا کیا دیا ہے؟ کہتا ہے چند سال پہلے میں والد کے ساتھ حج پر آیا، میں سویا میں بیٹھا تھا، اچانک والد کا انتقال ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا، روتے روتے میں سو گیا، دیکھا ایک حسین صورت آ گئی. انہوں نے میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، چہرہ نور علی نور ہو گیا. میں نے دامن پکڑ لیا کہ آنے والے کون ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں. اور فرمایا تیرا باپ تھا تو گناہگار لیکن مجھ پہ درود پڑھتا تھا، آج اس پہ مشکل آ گئی، میں محمد آپ اس کی فریاد کو پہنچنے آ گیا ہوں. غور فرمائیں کہ نہ جانے کہاں آدمی مرا. میرے آقا سبز گنبد میں ہیں. اہل سنت غور فرمائیں، اسی ایک واقعے پر غور کر لیں، اہل سنت کا سارا عقیدہ جگمگا جاتا ہے. آقا ہے مزار میں، بندہ نہ جانے کہاں مرتا ہے، آقا کو خبر بھی ہو جاتی ہے، پہنچ بھی جاتے ہیں، مشکل حل بھی کر دیتے ہیں. شاعر کہتا ہے کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر. کہو سائل سے نہ دستے طلب دراز کرے، کہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر. اور پھر بتائے موت، آقا کو موت آئی لیکن موت میرے آقا کی امت ہے، موت خود امت ہے. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف نبی ہوں. اور قرآن کہتا ہے ان اللہ خلق الموت والحیات، خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا، موت مخلوق ہو گئی، ساری مخلوق کے لیے آقا نبی ہو گئی. ہے مخلوق، وہ تو اللہ کا حکم تھا کہ آ گئی، ورنہ امتی ہونے کے سارے آداب سے آئی ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر، اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر. ہر چیز کو تخلیق کیا یار کی خاطر. ہر بات سے تنقید کا پہلو نہ نکالو، ارے محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر. پھر توجہ فرمائیے، پھر فضائل درود اٹھائیے. علامہ جامی صاحب عاشقوں کے امام، صوفی صاحب حج پہ چلے اور نعت لکھی.
ارادہ یہ تھا کہ مدینہ جاؤں گا اور آقا کی مزار پہ آپ جا کے نعت سناؤں گا۔ مکہ شریف حج کیا، حج کر کے چل پڑے مدینہ شریف کی طرف۔ میرے آقا حاکم مدینہ کو ملے کہ اس شکل کے آدمی کو مدینہ نہ آنے دیں۔ یہ کس کتاب میں ہے؟ فضائل درود مصنفہ مولوی زکریا دیوبندی۔ حاکم مدینہ نے منع کیا لیکن جامی صاحب چھپ کے چل پڑے۔ میرے آقا پھر خواب میں آئے کہ حاکم مدینہ وہ آدمی تو آ رہا ہے۔ حاکم مدینہ نے پکڑ کے جیل میں سخت قید میں ڈال دیا۔ پھر جامی صاحب نے دل سے کیا کہا ہوگا جب جیل میں ہیں، عشق کی قید میں ہیں، کہتے ہیں دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے، دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے، ہن محبوب دی مرضی ہے گل لاوے یا ٹھکرائے۔ دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے، محبوب دی مرضی ہے گل لائے یا ٹھکرائے، جنت دی نہیں خواہش مولائے تمنا ہے، سرکار دے قدماں وچ میری جان نکل جاوے۔ اردو شاعر نے کہا پنجابی بھی پنجابی ہے لیکن میرا بھی ذوق ہے۔ میں نے کہا تو بول۔ اس نے کہا لپٹ کر دامن حضرت سے دم میں توڑ دوں اپنا، لپٹ کر دامن حضرت سے دم میں توڑ دوں اپنا، اگر جانا مدینے میں میرا ایک بار ہو جائے، لپٹ کر دامن حضرت سے دم میں توڑ دوں اپنا، اگر جانا مدینے میں میرا ایک بار ہو جائے۔ غلام مصطفیٰ بن کر بک جاؤں میں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر بک جاؤں میں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ میرے آقا پھر حاکم مدینہ کو ملے۔ وہ حاکم مدینہ یہ جامی جرم کا قیدی نہیں ہے، ہمارے عشق کا قیدی ہے، جس محبت سے جس عقیدت سے یہ نعت لکھ کے آ رہا ہے، اگر میری مزار پہ آ گیا مجھے ہاتھ باہر نکال کے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ پھر ساری بات علماء دیوبند کے حوالے سے۔ اب اٹھاؤ انور شاہ کاشمیری دیوبندی شیخ الحدیث کی فیض الباری، توجہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ امام شارانی کہتے ہیں میں 6 ساتھی اور تھے، 7واں میں تھا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال کے بعد سامنے بیٹھ کر حرفاً حرفاً بخاری پڑھی ہے۔ آقا سے حرفاً حرفاً میں نے بخاری پڑھی ہے۔ شاید کوئی کہے مجھے نہیں پڑھاتے، تو میں کہوں گا امام شارانی والا ایمان پیدا کر، امام شارانی والا ایمان پیدا کر، جامی والا عشق پیدا کر، امام بوصیری والی محبت پیدا کر، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، ارے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، ارے دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ اور پھر اس برے صغیر پاک و ہند میں سارے دیوبندی حضرات اور بعض بریلویوں کے پیر مرشد الارض والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کی فیصلہ افت مسئلہ، جو سارے اکابرین دیوبند کے پیر ہیں، فیصلہ افت مسئلہ کتاب لکھی، شایع محکمہ اوقاف پنجاب نے کی ہے۔ حاجی امداد اللہ کہتے ہیں محفل میلاد کا لوگ جھگڑا کرتے ہیں، بندہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال محفل میلاد مناتا ہے، قیام میں لطف و لذت پاتا ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ جو ہے آقا مزار میں ہے، ہماری محفل سامنے ہے، لیکن دیوبندی حضرات کا پیر حاجی امداد اللہ کہتا ہے اگر باقی رہا محفل میں آنا، آقا چاہیں تو محفل میں آ بھی جاتے ہیں، آقا چاہیں تو مدینہ دور نہیں محفل میں آ بھی جاتے ہیں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے ہو سکتا ہے اسی محفل میں آ جائیں۔ محبوب دا میل آئے، سوئی صاحب محبوب دا میل آئے، محفل نو سجائی رکھنا ادے آن دا ویلا ہے۔ وہ ہمیں اگر بلائیں یہ بھی کچھ کم نہیں، وہ ہمیں اگر بلائیں یہ بھی کچھ کم نہیں، ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے، کاش ان کی زیارت کا کوئی میرے ہاتھ آئے بہانہ بڑی بات ہے۔ پھر امام بوصیری کی بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ 15 سال فالج رہا، 15 سال
ڈاکٹر آزمائے، طبیب آزمائے، حکیم آزمائے، فائدہ نہ ہوا۔ آخر میں خیال آیا میں محمد عربی کو کیوں نہ آزما لوں۔ لکھا قصیدہ بردہ، خود سو گئے، آقا خواب میں آ گئے۔ بوسیری کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، سارے دکھ دردی دور ہو گئے۔ چادر دے گئے، قصیدے کا نام قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ۔ اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی کے خلیفے نے شرح لکھی ہے۔ قصیدہ معتبر نہیں تو شرح کیوں لکھی؟ صبح بازار سے گزر رہے تھے، ایک درویش ملا، کہتا ہے بوسیری وہ قصیدہ سنا۔ بوسیری نے کہا قصیدہ میں نے کسی کو سنایا نہیں۔ درویش نے کہا تو یہاں لکھ رہا ہے، میں آقا کی محفل سے سن کے آ رہا ہوں۔ جمال یار نے صورت میں آ کے لوٹ لیا، جمال یار نے صورت میں آ کے لوٹ لیا، حسین بن کے دل میں سما کے لوٹ لیا۔ تو آقا آج بھی جو محبت سے، عقیدت سے، الفت سے ان کی محفل سجاتا ہے، آقا مزار انور میں بیٹھ کے محفل کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، چاہیں تو تشریف بھی لا سکتے ہیں۔ اور پھر شاہ ولی اللہ اپنے والد شاہ عبد الرحیم کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ بیمار ہو گئے، خواب میں آقا آ گئے۔ شاہ عبد الرحیم کے دل میں خواہش ہوئی، آقا آئے ہیں، کاش مجھے داڑھی کے 2 بال دیں۔ ادھر دل میں خواہش آئی، ادھر میرے آقا کو خبر ہو گئی، کیونکہ محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹا شاہ عبد الرحیم یہ لے بال۔ انہوں نے دل میں خیال کیا کہ جب اٹھوں گا جاگوں گا بال نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جاگے گا بال اس وقت تیرے سرانے ہوں گے۔ اٹھے شاہ عبد الرحیم، بالوں کو چاندی کی ڈبیا میں رکھا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بے وضو جاتا ڈبیا کھلتی نہیں تھی، اور باوضو ہوتا ڈبیا کھلتی۔ اگر کوئی درود پڑھتا تو بال دونوں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ارے قائد آباد اور گرد و نواح کے غیور سنیو، جس نبی کے بال بھی زندہ ہو نبی کی اپنی شان کیا ہوگی۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے حسب کا آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔